اچھا یہی لگتا ہے کہ صاحب صدر جو ہیں وہ تھوڑا سا بزرگ بھی نظر آئیں اور اپنے تجربے کی وجہ سے لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں، کیونکہ اب جو نوجوان ہے وہ ہمیشہ نوجوان نہیں رہے گا، لیکن وہ غلامی ہو رہی ہے. بہت سے بزرگ ایسے بھی ہیں کہ جو خود بھی وزن میں شیئر نہیں کہتے، تو وہ صدارت نہیں کر سکتے. نہیں، بات صدارت کی نہیں ہو رہی ہے، تقدیم و تاخیر کی ہو رہی ہے، تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ ان کو پہلے پڑھوانا چاہیے، ان کو نو آموز شعراء اور شاعرات میں شامل کرنا چاہیے. اور مطلب سینئرٹی کا اصل پیمانہ کیا؟ جو لوگ امریکہ میں بہت پہلے آ گئے تھے وہ سینئر ہیں، یا کوئی اچھا شاعر ہے وہ سینئر؟ اس پہ کئی باتیں ہیں، کئی باتیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر جو ہے وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے، تجربے کی وجہ سے کہ بندہ موزوں بھی ہو، لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہوں، فن کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے اور بیان کی وجہ سے. اور یہاں یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، نئے لوگ آ رہے ہیں. اب وہ پرانے لوگ تو رہ نہیں گئے. میرا خیال ہے کہ پرانے لوگوں میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ میں ہوں، اور زندگی کا بھائی صاحب کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ آنکھ بند ہوتے دیر نہیں لگتی. میرے دو سینئر ساتھی، سینئر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بزرگ ساتھی، ان میں سید عزیز الحسن کا نام ہے، عمدہ شاعر تھے لیکن مشاعرے کے شاعر نہیں تھے بالکل. ان کے مقابلے میں ایک اور شاعر تھے سید محمد حنیف اخگر ملیح آبادی، جو بعد میں اخگر ملیح آبادی کے نام سے موسوم ہوئے. وہ جس مشاعرے میں شرکت کرتے تھے فرد عرفان صاحب، وہ مشاعرہ جاگ جاتا تھا، جگمگا جاتا تھا. ان کی شرکت مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت تھی. لیکن میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ فن پر ان کی دسترت ویسی نہیں تھی جو ان کی عمر میں ان جیسے لوگوں کو ہونی چاہیے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو صدارتیں ہوتی تھیں تو وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں؟ ان کی عمر کے لحاظ سے، ان کے ترنم کی وجہ سے، ان کی بزرگی کی وجہ سے وہ درست تھیں. اچھا، معذرت کے ساتھ ماؤنٹ بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے امریکہ میں تمام شاعر جتنے بھی یہاں پہ رہتے ہیں سب آپ کا احترام کرتے ہیں، اور سارے شاعر آپ کی صدارت میں مشاعرے ہی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کسی کی صدارت میں مشاعرہ نہیں پڑھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا ہے کہ میں نے یہاں پر نو آموز شعراء اور شاعرات کی تربیت کی ہے. انہیں بتایا ہے کہ شعر یوں پڑھنا ہے، شعر کی یہ بہتر ادائیگی ہے. تو یہ تربیت کا ایک سلسلہ ہے. میرے نزدیک صدارت بھی تربیت کا ایک سلسلہ ہے. اگر میں صدارت کر رہا ہوں تو بہت ممکن ہے کہ میں اپنے نوجوان ساتھیوں کی کسی نہ کسی طرح سے تربیت کر رہا ہوں، اور اس سے اگر ایک قطار بن جائے جس میں ایسے احباب ہوں جو آئندہ صدارت کے اہل ہوں، اپنے فن کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے اور شعر کی بلندی کی وجہ سے، تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. تو آپ کے خیال میں امریکہ میں ایسا ادب تخلیق ہو رہا ہے جسے ہم ہندوستان اور پاکستان کے معیار کے برابر کھڑا کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہو رہا ہے جی. میں باہر کی بات نہیں کرتا، میں نیو یارک کی بات کرتا ہوں. نیو یارک میں جدید غزل بھی ہے، قدیم غزل بھی ہے، جدید اور قدیم کا امتزاج بھی ہے، نظم بھی کہی جا رہی ہے، نظم ماڈرن نظم بھی ہے اور آزاد نظم بھی ہے. یہاں پر نعت کا سلسلہ بھی ہے اور مثنوی کا سلسلہ بھی ہے، اور اب ربائی کی وجہ سے، میری وجہ سے ربائی کا سلسلہ بہت آگے گیا ہے، اور نقد و نظر کا سلسلہ بھی آگے ہے. یہاں پر اچھا تبصرہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن مجھے وہ تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی شخص، شاعر یا شاعرہ یا کوئی قلمکار ایسا نہیں جو عروض پر بھی دسترس رکھتا ہو. میرے نزدیک ضروری ہے کہ جو نقاد ہے اسے عروض پر دسترس رکھنی چاہیے. میری یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں ہم یہاں پر ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ نئے آنے والے جو لوگ بھی ہیں انہیں رہنمائی کی ایک قطار مل جائے، ایک خوشگوار راہ مل جائے.
اس لیے کہ یہ سلسلہ جو ہے میں نہیں چاہتا کہ یہاں ختم ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے. اب جیسے اب چونکہ میرا انٹرویو ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں ربائی کے حوالے سے میرا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے. یہ میری اردو ادب کی خدمت ہے نیو یارک کے ادبی ماحول کے حوالے سے. میری ایک اور کتاب آ رہی ہے جس میں 123 غزلیں صرف ایک بحر میں ہیں. بحر مضارع کہتے ہیں، مفعول فاعلات و مفاعیل فاعلن. مصرع ایک ہے کہ شبیر آئے زیست کی حرمت لیے ہوئے. 123 غزلیں ایک ہی بحر میں ہیں، اور ابھی تک اردو ادب کی تاریخ میں کسی ایک شخص نے بھی 123 غزلیں ایک بحر میں نہیں کہی، اور ہندوستان میں اس کا چرچا ہونا شروع ہو چکا ہے اور کتاب ابھی چھپ رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ 123 غزلیں آپ نے ایک بحر میں کی ہیں. اس بات کی زیادہ اہمیت ہے یا اس بات کی اہمیت ہے کہ ان غزلوں میں آپ نے کہا کیا ہے؟ ان غزلوں میں زبان اور بیان کے خوشگوار چھینٹے ہیں. بہت اچھا. یہ بھی میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ نے اپنے کسی شعر میں کسی غزل میں کوئی اضافت استعمال نہیں کی ہے، اور جبکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ اضافت استعمال کرنا ہی ہنر ہے. یہ بجا فرمایا. دو طرح کی تراکیب ہیں، ایک کو اضافتی ترکیب کہتے ہیں اور دوسرے کو عطفی ترکیب کہتے ہیں. جی. تو ہنر تو ہے، لیکن بعض اوقات بیشتر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاعر وزن پورا کرنے کے لیے ان تراکیب کا سہارا لیتا ہے. میں نے خود پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ میری کسی بھی ربائی میں خاص طور پر نہ اضافت ہے، نہ عطف ہے، نہ جزوی قافیہ ہے، نہ تقابل ردیفین ہے. کیا لوگ یہاں کے شعراء نیو یارک کے خاص طور پہ اور نوجوان شعراء بھی ڈرتے ہیں آپ کے سامنے آتے ہوئے کہ مامون احمد کے سامنے کچھ سنانا نہیں، وہ غلطیاں نکالیں گے؟ تو آپ غلطیاں ہی نکالتے ہیں یا لوگوں کی تعریفیں بھی کرتے ہیں؟ جی، جہاں پر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے بلکہ سنا بھی ہے کہ آپ نے غالب کے کلام میں بھی غلطی نکالی تھی. ایسا دیکھیے، صرف قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں. بے شک. اور رب العزت کی ذات ایسی ہے جو بے شک اکمل ہے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم شعر کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں، تو ہم کوشش یہ کریں کہ غزل بنائیں بھی، جیسے غالب غزل بنایا کرتے تھے. جب ہم شعر کہہ ہی رہے ہیں، ادب سے ہم نے اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو، اپنے مزاج کو جوڑ ہی لیا ہے، تو ہم کیوں نہ زبان اور بیان میں حسن پیدا کرنے کے لیے، صحت الفاظ پیدا کرنے کے لیے زبان اور بیان کے سلسلے میں کچھ محنت بھی کریں. شاعری ایک مزاجی کیفیت کا نام ہے، اس میں ہمیں اکتساب کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب بات سمجھ میں آ گئی وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بہتر طریقے سے بھی کہی جا سکتی ہے. اور اگر شاعری کرنی تو بھائی صحیح طریقے سے کیجیے، نہیں تو نثر لکھ لیجیے. آپ مامون احمد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی بات بہت اچھی ہے، بہت وطنی بات ہے، لیکن زبان و بیان کے ساتھ بحر بھی ہونی چاہیے، زبان و بیان بھی ہونی چاہیے. تو اس کی زیادہ اہمیت ہے یا تخیل بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، شعر نیا کہنا چاہیے، اس میں انفرادیت ہونی چاہیے؟ اگر کوئی شاعر اپنے اچھے خیال کی وجہ سے کہیں تھوڑی سی رعایت حاصل کر لیتا ہے کسی مصرے میں، تو اس کو وہ رعایت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اب چونکہ ہم رد و بدل کے ماحول میں رہتے ہیں، تو میرے نزدیک اس بات کی رعایت دی جا سکتی ہے جی کہ اگر خیال عمدہ ہے اور کہیں تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر خیال عمدہ ہے جی تو پھر زبان بھی عمدہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم بنیادی طور پر نثر اور نظم کے کردار اس لیے الگ الگ ہیں کہ نظم کا مزاج الگ ہے، اس کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. اور ہم زبان کی بنیادی وجہ زبان کی یہ ہے
کہ ہم زبان کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. اگر ہم زبان کا تحفظ نہیں کرتے تو ہم اس کے ارتقاء کی راہ بھی استوار نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اس لیے بہتر یہ ہے کہ زبان کا بھی تحفظ کیا جائے اور اس میں پھر مجرد قسم کے مضامین، مفاہیم اور متون بھی شامل کیے جائیں. ٹھیک. پورا شمالی امریکہ آپ کی ادبی خدمات کا معترف ہے. بے تحاشا کام کی ہیں آپ نے اردو کی بقا کے لیے. سن 63 کے بعد سے مشاعرے بھی کرائے اور انگریزی بھی پڑھائی یہاں پہ پاکستانیوں کو اور یہاں کے انگریزوں کو بھی، اور ریڈیو ٹی وی سے بھی کام کیا. آپ یہ بتائیے کہ آنے والی نسلیں آپ کے کام سے کس طرح استفادہ کریں گی؟ خالد عرفان صاحب، یہ ہماری بدقسمتی ہے